جو مومنین ابھی بھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، پروگرام فوراً شروع ہونے والا ہے۔ یار باقر کہو لوگوں تبھی آئیں گے۔ 8:45 پہ شروع ہو جانا چاہیے بھائی، ایک گھڑی میں 1 منٹ باقی ہے۔ نوید اور یا محمد علی اگر باہر ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لائیں۔ علی رضا آ جائیں، محفل شروع ہو رہی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، آج ولادت بسعادت جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد کے جشن کے موقع پر میں آپ تمام لوگوں کو عید مبارک کا وش کرتا ہوں، اور یہ ایک عظیم شب ہے، اور مجھے امید ہے کہ اور مومنین بھی تشریف لائیں گے، لیکن ابھی فی الحال بہت کم لوگ آئے ہیں، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اس شب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ کثیر تعداد میں مومنین کو یہاں ہونا چاہیے۔ اور اب میں آغاز پروگرام قرآن کی تلاوت سے محمد علی نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں، ایک بآواز بلند صلوات کے ساتھ ان کا استقبال۔ ما صلی علی محمد و آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ محمد علی، بہت صحیح سورہ کا انتخاب کیا آپ نے آج کی شب کی مناسبت سے، اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا ذکر کر لیا ہے، اب ہم چاہیں گے کہ پنجتن پاک کا بھی ذکر ہو جائے۔ اس کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی، اور میں گزارش کروں گا قبلہ آقا مہدی صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا عبتا من الضعف
فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتذعن لي أن أدخل ماءك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل ماءه تحت الكساء. على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل، فقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم هو ماء ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبتا يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء. صل على
ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وازحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى محمد وآله محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد وآله. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. اللهم صل. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد حاجات. بہت بہت شکریہ قبلہ. آج کی شب جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت ہی عظیم شب ہے. اب ہم بارگاہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں حاضر ہو چکے ہیں اور 4 مصرے بی بی کی خدمت میں. اس کے بعد میں شجاع کو دعوت کلام دوں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئینہ نظام پیمبر ہیں فاطمہ. آئینہ نظام پیمبر ہیں فاطمہ اور حضور ایمان میں علی کے برابر ہیں فاطمہ. حدیث ہے کہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو ان کے لیے کوئی کفو نہیں تھا. تو عظمت زہرا سمجھنا ہو تو مولا علی کے فضائلوں کو مد نظر رکھیں. ایمان میں علی کے برابر ہیں فاطمہ اور ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو. ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو. 11 امام بیٹوں کی مادر ہیں فاطمہ. نعرہ صلی علی محمد وآل. اب میں شجاع حسین سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. اللہم صلی علی جناب سیدہ بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. جس کو مختار عمر کہتے ہیں. جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں. صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں. شام کو جس کی عصر کہتے ہیں. ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے. آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں.
قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے. جس کے در سے ہو حلتا کو عطا، انما کی اما کا ہے گوشہ، قل کفا جس کا خود گواہ بنا، فاتحہ کر رہی ہے جس کی ثنا، پورا قرآن ہی قصیدہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. جس کی چادر کو آسماں کہیے، اپنے بچوں کا صاحبہ کہیے، اس کو الحمد کا نشاں کہیے، عصر کی دھوپ میں اماں کہیے، کل ماں کا جو مصلی ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جان آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک وسیع کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہیں. صلوات. خوش رہو بیٹا، جیتے رہو، تمام خوشیاں نصیب ہوں. ایک بار بآواز بلند صلوات کے ہیں شجاع. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کے بچوں کو انکریج کریں تاکہ وہ اسی طرح سے پڑھتے رہیں، اور ماشاءاللہ شجاع ان کے والدین نے ایک اچھا ماڈل پیش کیا ہے، اور طبیعت خوش ہوتی ہے جب ان کو سنتے ہیں. 4 مصرے انہوں نے کہا اسی در سے علی ملا مجھ کو، تو مولا علی کی شان میں صلوات. اللہم صلی علی محمد. نجات کب ہے، نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، کہ مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، کہ مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر. یہ کہہ رہے ہیں سرے دار میثم تمار،
یہ کہہ رہے ہیں سردار میثم تمار، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر۔ اب میں ایک بھائی ایسے کو دعوت دے رہا ہوں، کل تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ سینٹ لوئس کی شادی اٹینڈ کریں گے آج کہ یہاں رہیں گے۔ میں نے ان کو دعوت دیا کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو آپ کو شہزادی کے بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ان کی ایمان کی تقویت کی نشانی سمجھیں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں رہیں گے اور شہزادی کے بارگاہ میں کچھ پیش کریں گے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں قمر حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ بہت بلند صلوات۔ وہاں سب اجازت ہے آپ کی۔ بہت بلند صلوات۔ روشن ہے ان کے نور سے خورشید کا طبق، روشن ہے ان کے نور سے خورشید کا طبق، دیکھیے جو ان کا در تو فلک ہو عرق عرق، قرآن ان کو گھر میں سناتا رہا سبق، کہیے انہیں کسائے کے صحیفے کا ورق، شاہد مباہلے کا بیان ان کی ذات پر، آیت ناز کرتی ہے زہرا کی بات پر، آیت ناز کرتی ہے زہرا کی بات پر، وجہ بقائے عالم نسواں بطول ہے، عصمت ہے ایک راز نگہبان بطول ہے، قرآن علی ہے معنی قرآن بطول ہے، ہر ایمان ہر ماں سلام کرتی ہے وہ ماں بطول ہے، ہر ماں سلام کرتی ہے وہ ماں بطول ہے، عزت کرے فلک وہ فلک احتشام ہے، یہ وہ ہے جن کی نسل میں 11 امام ہے۔ صلوات۔ حق کی نظر میں جان حدیث قصہ ہے یہ، قلب نبی مراد ہے حرف دعا ہے یہ، قرآن حقیقتیں وہ حقیقت رسا ہے یہ، قبل نبی کی ذات ہے قبل نما ہے یہ، آج اور بڑھ گئے ہیں مدارج رسول کے، تطہیر کی ردا میں پدر ہے بطول کے۔ صلوات۔ بس یہ ہے صدر بزم خواتین کائنات، پردہ ہے مثل زمر حرف مخططات، ہونٹوں پہ فخر کرتی ہے آیت بینات، ہے ان کی 4 سمت ہجوم تجلیات، دیکھا جو دور سے اثر قلب صاف کا، دیکھا جو دور سے اثر قلب صاف کو، اترا انہی کے گھر میں ستارہ طواف کو۔ صلوات۔ صلوات۔ زہرا وجود شر میں جان کی طرح، زہرا وجود شر میں ہے جان کی طرح، در سے نجات دیتی ہے قرآن کی طرح، ذہنوں کو فتح کرتی ہے احسان کی طرح،
قلب محمدی میں ہے ایمان کی طرح، پوچھے کوئی یہ بات خدا کے حبیب سے، پوچھے کوئی یہ بات خدا کے حبیب سے، ملتی ہے کائنات میں دختر نصیب سے۔ صلوات میں ملتی ہے کائنات میں دختر نصیب سے۔ دختر کشی کے رسم شریعت پہ بار تھی، یہ رسم زندگی کی شرافت پہ بار تھی، نوع بشر کی دائی میں حرمت پہ بار تھی، یہ رسم تو مزاج نبوت پہ بار تھی، خالق نے آبروئے مشیت بنا دیا، خالق نے آبروئے مشیت بنا دیا، بنت نبی کو جزوِ رسالت بنا دیا۔ صلوات ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قمر صاحب بڑے اچھے کلام پیش کر رہے تھے، اور ان کلام کی گہرائیوں میں جائیں تو میرا عقیدہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے، دو شعر کی زحمت، اس کے بعد میں کلام پیش کروں گا۔ شہزادی کی ان ذکر کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ دن ہے، لوگ سمجھیں رات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دن ہے، لوگ سمجھیں رات ہے، اپنے اپنے اعتبارات نظر کی بات ہے، اپنے اپنے اعتبارات نظر کی بات ہے۔ صلوات۔ اور اتنی عظیم شہزادی جب اس دنیا میں آئی تو نور کا کیا عالم تھا، نظام کا کیا عالم تھا، 4 مصروں میں پوری کائنات کس طرح سے تنویر ہی تنویر میں جگمگا رہی تھی۔ آج بھی جب ہم محسوس کرتے ہیں تو شہزادی کے بارگاہ میں 4 مصرے۔ کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے، کس کی آمد سے اجاگر وقت کی تقدیر ہے، حضور جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے، جس طرف دیکھو ادھر تنویر ہی تنویر ہے۔ میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے، میری شہزادی کیے پیش خدا توقیر ہے، حضور ان کی مدحت کا قصیدہ آیہ تطہیر ہے۔ ان کی مدحت کا قصیدہ آیہ تطہیر ہے۔ جیسا کہ آپ علماء سے سن چکے ہیں، یہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معرفت نہیں پوری طرح سے۔ بہرحال چند اشعار جو عام فہم میں ہیں ان کے فضائل، منقبت کے چند اشعار۔ اللہم صلی علی محمد
آپ کے ذہن میں ہوگا اقبال نے کچھ نسبتیں دی ہیں حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کا کمپیئر کرتے ہوئے، اسی سلسلے میں صلوات۔ فخر حیدر کے لیے ناز پیمبر کے لیے، فخر حیدر کے لیے ناز پیمبر کے لیے، تو ہے پیغام سکون ہر دل مضطر کے لیے، تو ہے پیغام سکون ہر دل مضطر کے لیے، اللہ اللہ بنے مرسل اعظم ناقا، اللہ اللہ بنے مرسل اعظم ناقا، تیرے شبیر کی خاطر تیرے شبر کے لیے، تیرے شبیر کی خاطر تیرے شبر کے لیے، تیرا دامن تھا سکون گاہ شہ قلعہ شکن، تیرا دامن تھا سکون گاہ شہ قلعہ شکن، تیری چادر تھی دوا ذوف پیمبر کے لیے، تیری ابھی آپ نے حدیث کے ساتھ تلاوت کی ہے، تیری چادر تھی دوا ذوف پیمبر کے لیے، تیرے بچوں کے لیے زینت گلزار رم، تیرے بچوں کے لیے زینت گلزار رم، اور کوثر میں روانی تیرے شوہر کے لیے، اللہم صلی علی مختصر ہے تیری عظمت کی کہانی بی بی، مختصر ہے تیری عظمت کی کہانی بی بی، تو بنی باعث معراج پیمبر کے لیے، تو بنی باعث معراج پیمبر کے لیے، چند چھالے تھے فقط دست منور کے لیے، چند چھالے تھے فقط دست منور کے لیے، حضور تاج اور تخت بنے تھے تیری ٹھوکر کے لیے، تاج اور تخت بنے تھے تیری ٹھوکر کے لیے، اللہم صلی علی بازوئے حیدر کرار میں طاقت تیری، بازوئے حیدر کرار میں طاقت تیری، تھی سپر تیری دعا فاتح خیبر کے لیے، تھی سپر تیری دعا فاتح خیبر کے لیے، تیرے فاقوں نے غریبوں کی بڑھائی ہمت، تیرے فاقوں نے
غریبوں کی بڑھائی ہمت، حضور بے زری بن گئی سرمایہ بوزر کے لیے، بے زری بن گئی سرمایہ بوزر کے لیے۔ صلوات باب زہرا پہ نہیں سب کو مجال سجدہ، باب زہرا پہ نہیں سب کو مجال سجدہ، وہ جبیں لاؤ جو خم ہو نہ کسی در کے لیے، وہ جبیں لاؤ جو نہ خم ہو کسی در کے لیے۔ اور قرآن میں جتنی خواتین کا ذکر ہے، جتنی معصومہ کا ذکر ہے، ان میں سب سے بڑی عظمت ان بی بی کو ہے، فاطمہ زہرا صلوات اللہ صلی علیہ۔ آخری شعر اسی حوالے سے، بزم عصمت کی صدارت سے حق نے سونپی، بزم عصمت کی صدارت سے حق نے سونپی، یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ عہدہ ہے جو تھا بنت پیغمبر کے لیے، یہ وہ عہدہ ہے جو تھا بنت پیغمبر کے لیے، فخر ہے در کے لیے ناز پیغمبر کے لیے۔ صلوات۔ خوش قسمتی سے شائق بھائی بھی محفل میں تشریف لا چکے ہیں، اب میں گزارش کروں گا کہ وہ کچھ کلام پیش کریں۔ حضرات، یہ خوش نصیبی میری ہے کہ میں حاضر ہو سکا اور کچھ عرض کروں گا۔ مولانا سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ سے آپ سب حضرات واقف ہیں، وہ نہ صرف اچھے مقرر تھے بلکہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کا دو شعر میں سناؤں گا پہلے اپنے کلام سے پہلے۔ ایک شعر جو ہر آدمی اردو بولنے والا جانتا ہے، اور یہ شعر ان کی قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ تو ایسا ہی شعر تھا، ان کا منقبتی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ اس لاجواب شعر کے بعد میری کجمج بیانی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ حضرات ظاہر ہیں کہ جانتے ہیں یہ کہ جناب سیدہ کے القاب میں ام ابیہا وہ لقب ہے جو حضرت آدم سے تا قیامت اور اس کے بعد بھی کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ وہ عرض کرتا ہوں کہ ہے جہاں میں دیکھیے بہتر سے بہتر کی مثال، ہے جہاں میں دیکھیے بہتر سے بہتر کی مثال، کلنا شاہد
ائمہ ہیں پیمبر کی مثال. کلنا شاہد ائمہ ہیں پیمبر کی مثال. لم یکن کفوا لہا ام ابیہا فاطمہ. لم یکن کفوا لہا ام ابیہا فاطمہ. حد امکان میں نہیں زہرائے اطہر کی مثال. جناب سیدہ بلند الصلوات. اور دے دیا فضا کو جب اپنی غلامی کا شرف. دے دیا فضا کو جب اپنی غلامی کا شرف. عالم نسواں کو دے دی تو نے قمبر کی مثال. خطبہ زہرا ہے یا خطبہ زہرا ہے یا ہے ذوالفقار حیدری. اور باد احمد دیکھیے مسجد میں خیبر کی مثال. عرض کرتا ہوں کہ مرضی رب وہاں ملی اور یہاں سنت تطہیر کی. مرضی رب وہاں ملی اور یہاں سنت تطہیر کی. ایسے بستر کی ہے اور نہ ایسی چادر کی مثال. جنت سردار جنت آپ کے قدموں میں ہے. جنت سردار جنت آپ کے قدموں میں ہے. اور فکر حیراں ہے کہ کیا دے پائے اطہر کی مثال. ان کا بیٹا مقتدی اور فرزند ان کا مقتدا. ان کا بیٹا مقتدی فرزند ان کا مقتدا. اور حضرت مریم نہیں بنت پیمبر کی مثال. آخری دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قبر میں کرنے لگا میں مدحت آل ابا. قبر میں کرنے لگا میں مدحت آل ابا. اور پستی تربت میری ہے اوج منبر کی مثال. ایک شعر شاید نویں کو پڑھنے کا ہے لیکن بہرحال میں سنا دیتا ہوں, خوشی کا موقع ہے کہ باپ بھاگے جنگ سے بیٹی سپہ سالار ہے. باپ بھاگے جنگ سے بیٹی سپہ سالار ہے. ایسے ڈیڈی کی ہے اور نہ ایسی ڈاٹر کی. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. آج ظاہر ہے ہم رسول کی ڈاٹر پر یہ محفل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شعر و شاعری کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب میں گزارش کروں گا مولانا آقا مہدی صاحب سے اگر وہ کچھ کلام پیش کرنا چاہیں یا جو بھی وہ آخر میں پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی محفل کا اختتام ہوگا. قبلہ اللہم صلی علی محمد. ممبر لال نہیں ہے, لال کالا ہے ممبر. نہیں حضرت حضرت مریم سے مقایسہ یا کمپیریزن ابھی کیا جا رہا تھا تو ایک شعر مجھے محمد علی کرمانی صاحب کا یاد آ گیا. مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے. مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے.
یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے. یہ بارگاہ دختر خیر الانام ہے. تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا، ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے. ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے. جی انشاءاللہ ایک سلوات بھیجیے. یہ محمد علی کرمانی کا نہیں، یہ محمد علی وفا کا کلام ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں، ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں، ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں، بشکل مرتضیٰ زہرا کے گھر میں، بشکل مرتضیٰ زہرا کے گھر میں، فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر، فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر، علی کے نقش پا زہرا کے گھر میں، علی کے نقش پا زہرا کے گھر میں، فلک والوں کی تقدیروں کا یارو، فلک والوں کی تقدیروں کا یارو، ہوا ہر فیصلہ زہرا کے گھر میں، ہوا ہر فیصلہ زہرا کے گھر میں، رسالت اور امامت کے دیوں کا ہے روشن سلسلہ زہرا کے گھر میں، ہے روشن سلسلہ زہرا کے گھر میں، میرا دل تھا کبھی سینے میں لیکن وہ اب ہے فاطمہ زہرا کے گھر میں، وہ اب ہے فاطمہ زہرا کے گھر میں، بشکل حضرت باب الحوائج، بشکل حضرت باب الحوائج، ہے قرآن وفا
زہرا کے گھر میں ہے قرآن وفا، زہرا کے گھر میں صلوات علی محمد ایک آخری شعر پھر انشاءاللہ۔ چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر ہے در دولت پر، کاسہ دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ صلی علی محمد۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا يدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، اللهم عفز صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء رباني، وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان، كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، محصي لعوالم حضرات القاص في وجوده، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود، أبي القاسم محمد الحميد، وعلى أخيه وابن عمه وسحره وخليفته من بعده، وقائد الغر المحجلين ياسب الدين، إمام المتقين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته الطاهرة الحوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. آپ سب کو سب سے پہلے مبارکباد اور ہمارے وقت کے امام حجت ابن الحسن امام محمد کی بارگاہ میں ان کے جد ماجدہ کی ولادت کی مبارکباد، اور ہم سب متمنی ہاتھ پھیلائے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں حضرت زہرا کے توسل سے چاہتے ہیں اپنی حوائج کو پورا کریں. جو موضوع کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالوں، شاید آئندہ بھی اس پر میں بات کروں گا، لیکن ایک شبہ فکری ہے جو بہت تیزی سے مسلمانوں کے درمیان رسوخ کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ ہر صحابی باعث عزت و شرف ہے. ہر شخص جو پیغمبر کے اطراف پیغمبر کی بزم میں بیٹھا تھا وہ باعث عزت و شرف ہے اور قابل ہدایت ہے. اور یہاں تک کہ یہ موضوع اس لیے میں نے اس کو چھیڑا ہے کہ جس کو قرآن نے بتایا کہ باعث عزت و شرف ہے، جو واقعاً ہدایت کے وہ انوار ہیں جس کی طرف خالق کائنات نے اشارہ کیا، جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا، اس کو اگر ان کو مسلمان اگر چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگے گا تو گمراہی اور ڈیلیوژن اور کنفیوژن کا شکار ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اور جہاں میں دیکھتا ہوں جیسے ہی کوئی فرصت ملتی ہے تو بہرحال بہت سادگی سے اس ایجنڈا کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ کسی کی شان میں جو پیغمبر کی بزم میں بیٹھا تھا آپ تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے. اگر گویا آپ نے کیا تو گویا آپ نے ایسا فعل انجام دیا کہ گویا آپ اسلام سے خارج ہو گئے. اور یہ بحث جو فکری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ پیغمبر کے اطراف کیسے کیسے لوگ بیٹھے تھے جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اور خود پیغمبر ہی نہیں بلکہ اس سے سابق کے جو انبیاء تھے ان کے اطراف بھی ایسے افراد بیٹھے ہوئے تھے جس سے کو قرآن جو ہے جس کی تنبیہ کر رہا ہے، جس کو کرٹیسائز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے اس عمل میں فعل میں مشغول رہو گے تو تم پر لعنت اللہ کی ہوگی اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. اور یہ آیہ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. سورہ احزاب کی 57 ورس ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ کو اور اس کے پیغمبر کو اذیت کرتے ہیں تو کیا نتیجہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بہت ہی ہیوملیٹنگ پنشمنٹ جو ہے ان کا منتظر ہے آخرت میں. تو یعنی پتہ چلا کہ اگر کوئی باعث اذیت پروردگار ہوتا ہے، اگر کوئی باعث اذیت رسول ہوتا ہے تو اللہ کی لعنت اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اس کا لازمہ ہے. اس قرآن کی روشنی میں اگر کوئی پیغمبر کو اذیت کرتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر ہے. یہ قرآن کی آیت. اب ہم اگر خود اس روٹ ورڈ کو دیکھیں گے اذا، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اذیت کرنا یعنی فحش الفاظ استعمال کرنا، اسٹریسفل
الفاظ استعمال کرنا, ہیوملیٹنگ الفاظ استعمال کرنا, یا وہ زبان سے بھی اذیت ہو سکتی ہے یا عمل سے بھی اذیت ہو سکتی ہے. اذیت یعنی ہر دو نوع کی محسوس ہو سکتی ہے. ایموشنل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے, فزیکل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے. ہر صورت میں اگر کوئی اللہ کو اذیت کر سکتا ہے, کسی کی جرت ہے, مجال ہے, کوئی پہنچ سکتا ہے اس کی کبریائی تک کہ اللہ کو اذیت کر سکے. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کو اذیت کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے, جو کوئی اللہ کو اذیت کرے اور اس کے پیغمبر کو اذیت کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اللہ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا, لیکن پہنچ سکتے ہیں کس کی طرف؟ پیغمبر کی طرف. اور اگر ہم اس کو عقلی اعتبار سے اس آیہ کریمہ کو پرکھیں تو اللہ جو سب سے زیادہ علم کلام میں جو بحث جاتی ہے اللہ کو ثابت کرنے کی کہ اللہ کے عمل اور فعل میں کوئی بےہودہ کام نہیں ہو سکتا, کوئی یوزلیس کام وہ نہیں کرتا, کوئی یوزلیس الفاظ وہ جاری نہیں کرتا, نہ کوئی یوزلیس عمل کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ پیغمبر کی بزم میں ہر کوئی ایسا ہے جو پیغمبر کی جو ہے اطاعت کرتا اور پیغمبر کا مطیع ہوتا اور پیغمبر کو مانتا اور چاہتا, تو پھر یہ آیت نازل نہیں ہوتی. آیت کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی افراد ایسے تھے جو بس رسول کی بزم میں آتے تھے اور رسول کو اذیت کرتے تھے. اب یہ اگر آپ دیکھیں گے آیات کی روشنی میں تو قرآن میں آیتیں ہیں, پیغمبر تو دور کی بات ہے, حتیٰ مومنین کو اذیت نہیں کیا جا سکتا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا. جو لوگ اذیت کرتے ہیں مومنین اور مومنات کو بغیر اس کے کہ وہ اس کے مستحق ہو, تو پھر سرٹنلی بتحقیق یہ جو ہے اوپن ان کا جو ہے گناہ ہے. یعنی مومنین و مومنات کو اذیت کرنے کا حق نہیں ہے, تو کجا پیغمبر کہ پیغمبر کی ذات کو اذیت کرے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ آیت اس بات کی شاہد ہے, اس بات کی گواہ ہے کہ ایسے افراد موجود تھے جو مومنین و مومنات کو بھی اذیت کرتے تھے. لہٰذا جو ہے اس کو کھلا ہوا گناہ سے جو ہے تعبیر کیا جا رہا ہے. اگر ہم روایات کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے تو عجیب و غریب روایات ملتے ہیں. من اذا مؤمنا, جو کوئی بھی مؤمن کو اذیت کرتا ہے, ولو بشطر کلمہ, ایک لفظ کے ذریعے سے, کوئی فزیکل نہیں, ایک ورڈ کے ذریعے سے کسی مومن کو اذیت کرتا ہے, تو روایت کہہ رہی ہے جاء یوم القیامہ مکتوم بین عینیہ عاصیا من رحمت اللہ. تو پھر وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. یعنی مومن کی اذیت کرنا یعنی روز قیامت کے دن مایوس ہو جانا اس کی رحمت سے. مومن کی اذیت نہیں کی جا سکتی, یعنی مومن کی آبرو اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کیا جا سکتا. کجا کہ پیغمبر. اور یہ روایت آگے بڑھتی ہے, وَكَانَ كَمَنْ حَدَمَ الْكَعْبَةَ, اگر کوئی مومن کو اذیت کرے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ کعبے کو ڈھائے. وَالْبَيْتُ الْمُقَدَّسِ وَقَتَلَ 10,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ, یعنی 10,000 ملائکہ کو گویا وہ قتل کرے, بیت المقدس کو ڈھائے یا کعبے کو ڈھائے, اس کی مثال ہوگی اگر کوئی مومن کو اذیت کرے. یعنی اگر ہم اخلاقیات کے طور پر اسلام کو ایک سسٹم کے طور پر اگر دیکھیں گے تو اسلام میں فردن انسانوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر بزرگ ہو گیا, بڑا ہو گیا, تو اس کے پاس یہ رائٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. نہیں, ایک انڈیویجول کی آبرو کا لحاظ کیا گیا ہے کہ کوئی انڈیویجول نہیں ہے بلکہ یہ پورا ایک نیشن ہے, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. میرا موضوع بہت قوی ہے, میں بہت تیزی سے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا. حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں, بنی اسرائیل سے, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي.
حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت کرتے ہو، تم مجھے کیوں اذیت کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تم پر اس کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر بھی تم مجھ پر اذیت کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ اذیت سے پیغمبر کو نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی سابق میں بھی ایسے انبیاء گزرے ہیں جو خود شاہد ہے اور قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر وہ فرد جو پیغمبر کی بزم میں آیا تھا اگر اس کا دین ثابت نہیں ہے، اگر اس کا عمل اس کے ایمان کی عکاسی نہیں کرتا، اس کا عمل اس کو نفاق کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو پھر کیسے اس کی عزت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر صریح آیت ہے، ڈائریکٹ کمانڈ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی آیتیں عزیزوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو عیسیٰ کو اذیت کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے دائرے اذیت میں پیغمبر کی شامل ہوتے تھے، لہٰذا ان کو جو ہے نہیں کی جا رہی ہے، ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے مت کرو ایسا کام، جیسا کہ قوم موسیٰ کرتی تھی اپنے نبی کے ساتھ، تم ایسے فعل کو انجام مت دو۔ اور بارہا آیتیں ہیں لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ۔ تو پتہ چلا عزیزوں کہ اذیت اگر پیغمبر کو اذیت ہوگی تو اس کا مطلب اللہ کو اذیت ہوگی، اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، اللہ کو تو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا، اللہ کو جو ہے اس کی کبریائی کا کنٹرول پوری یونیورس پر ایسا ہے کہ کوئی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی اذیت ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے گویا اللہ کی اذیت۔ اب پیغمبر خود کہیں متفقہ علیہ روایات میں، ایسی روایتیں جو صرف جو ہے ہمارے پاس نہیں بلکہ عامہ یعنی عام میں تمام مسلمین کے درمیان ہیں، جس میں پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی وانا منہا، فاطمہ میرا پارے جگر ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں۔ من اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن اذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذاہا بعد موتی، اور جس نے اسے میری رحلت کے بعد اذیت دی فکان کمن آذاہا فی حیاتی، تو گویا اس نے ایسے ہی اذیت دی جیسا کہ میں زندہ ہوں، یعنی میری موجودگی میں فاطمہ کو اذیت دی۔ متعدد روایات موجود ہیں عزیزوں کہ فاطمہ بضعۃ منی یعلمنی ما یعلمها و یعزینی ما یعزیہا، فاطمہ میرا پارے جگر ہے اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اور یہ متفقہ علیہ روایتیں۔ فضائل فاطمہ کے نام سے حاکم نیشاپوری اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں صرف فضائل سیدہ ہیں۔ اور مجھ سے کہیں پر سوال کیا گیا تھا کہ خود تواتر کا ہم جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اس کی جو ہے سند کہاں پر ہے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی، لیکن اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی حدیث قصہ کا ذکر ہے اور آیت تطہیر کے نزول کے جو اسباب ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ اور پھر ایسے افراد اس کے راوی ہیں جو تاریخ میں اولاد فاطمہ کے لیے جو ہے ہمیشہ آبسٹیکلز بنے ہوئے تھے، ویسے افراد راوی بنتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔
ہاں روایت میں یہ دو رخ ہے کہ کیا وہ گھر فاطمہ کا تھا یا ام سلمہ کا تھا. ان کی روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ام سلمہ کا مکان تھا, پیغمبر اس میں تھے اور پیغمبر نے پنجتن کو جمع کیا اور اس کے بعد پروردگار کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہے. اور نزول آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وہیں پر نازل ہوئی. تو کوئی فاطمہ کی عظمت کا منکر نہیں ہو سکتا, فاطمہ کے مقام کا, فاطمہ جس دائرے میں فاطمہ کی منزلت ہے اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا. بلکہ اس پر بھی متعدد روایتیں موجود ہیں جو اس بات کی شاہد ہے. لیکن میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک سلوات بھیجیے آپ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. سورہ قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں امام فرماتے ہیں اس میں جو لیلہ کا جو ذکر ہے, یہاں پر جو رات کا جو ذکر ہے, یہ لیلہ جو ہے خود فاطمہ ہے. اور قدر کیا ہے؟ قدر خود پروردگار ہے. فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها, جس نے بھی فاطمہ کو اس کے حق معرفت کے ذریعے سے جانا, فقد ادرک لیلۃ القدر, تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا. فاطمہ کی معرفت جو ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے عزیزو. فاطمہ کا مرتبہ پیغمبر یا بارگاہ پروردگار میں اتنا عظیم ہے جس کے ہر کوئی جو ہے نادم ہوتے ہیں کہ فاطمہ کی وہ منزلت ہے. اور یہاں پر امام بتا رہے ہیں جو کوئی بھی فاطمہ کی معرفت رکھتا ہو جیسے کہ معرفت رکھنے کا حق ہے, تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا. یہ فاطمہ کی منزلت ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. ہم آج کی مناسبت سے جھولی پھیلا کر پروردگار کی بارگاہ میں آئے ہیں, تو لہٰذا کچھ آپ کو اس روایت سے بھی آپ کو جو ہے اس روایت کی روشنی سے بھی آپ کو مالا مال کرتا ہوا چلوں, جس کے راوی سلمان فارسی ہیں. سلمان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہوا فی الجنہ معی. اے سلمان, جس نے بھی فاطمہ کو چاہا وہ میرے ساتھ جنت کا مکین ہوگا. ومن ابغضها فہوا فی النار, اور جس نے بھی فاطمہ سے بغض رکھا تو پھر اس کی غایت, اس کی الٹیمیٹ ابورڈ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی. پھر فرماتے ہیں یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئت موت. فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آتی ہے, مدد کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر پیغمبر 10 مقامات کو ذکر کرتے ہیں. تلک المواطن الموت. فاطمہ کی محبت کہاں پر آتی ہے؟ موت کے وقت. انسان کو جب کوئی سہارا باقی نہیں رہتا, کوئی اس کا یار و مددگار نہیں رہتا, وہ اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ اب اس دنیا سے ودا ہونا ہے. چاہے کتنا مال رہے, چاہے کتنی قدرت رہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, موت آ رہی ہے. اور فاطمہ کی محبت وہاں پر مددگار بن کے آ جاتی ہے. پھر کہاں پر آتی ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں والقبر. فاطمہ کی محبت قبر میں کام آتی ہے. والمیزان.
فاطمہ کی محبت کہاں پر کام آتی ہے؟ میزان پر کام آتی ہے، جہاں پر کوئی نہ اولاد، نہ والدین، نہ عزیز و اقارب، کوئی بھی انسان کا ساتھ دینے یا حساب دینے کے لیے موجود نہیں رہیں گے، فاطمہ کی محبت وہاں پر شفیع بن کر آ جائے گی، انٹرسیشن کرنے کے لیے آئے گی، شفاعت کرنے کے لیے آئے گی۔ والمحشر، محشر کے دن فاطمہ کی محبت کام آئے گی، جس دن یفر المرء من اخی، انسان جو ہے اپنے بھائی سے بھاگے گا اس روز، من ابیہ و امی، اپنے جو ہے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، ایسے وقت پر محشر میں فاطمہ کی محبت کام آنے والی ہے۔ والصراط، فاطمہ کی محبت صراط پر کام آئے گی۔ والمحاسبہ، جہاں پر حساب ہوگا فاطمہ کی محبت وہاں پر کام آئے گی۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ رَضِيَتْ عَنْهُ ابْنَتِي فاطمہ، جس کسی سے بھی میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے، رضیت عنہ، تو پھر میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَمَنْ رَضِيتُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جس سے میں راضی ہو جاؤں تو پھر اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ فاطمہ، جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے، غضبت علیہ، تو پھر میں اس پر غضبناک ہو جاؤں گا۔ وَمَنْ غَضِبْتُ عَلَيْهِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو پھر اللہ اس پر غضبناک ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں، روایت کنٹینیو ہوتی ہے، یا سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم ذریتها وشیعتها، وائے ہو اے سلمان ان افراد پر جس نے، جو کوئی ظلم اس پر کریں گے، یعنی فاطمہ پر ظلم کریں گے، اس کی ذریت پر ظلم کریں گے، اور اس کے شیعوں پر ظلم کریں گے۔ یعنی پیغمبر کی وائے اور پیغمبر کی لان ان افراد تک پہنچ رہی ہے، آج کے وقت بھی پہنچ رہی ہے۔ تو ہم جو اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں عزیزو، ہمارے لیے فاطمہ ایک خوشخبری کا سبب ہے، ہمارے لیے فاطمہ وہ وسیلہ ہے جس کے ہم متمنی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور متعدد روایتیں بتاتی ہیں کہ فاطمہ کا نام کیوں فاطمہ رکھا گیا۔ سمیت فی الارض فاطمہ لانہا فطمت شیعتها من النار، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تاکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ یہ عزیزو فاطمہ ہے۔ اگر حق معرفت فاطمہ کا ہم تک پہنچ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا ظہور ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اب یہاں پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا وظیفہ تھا دین کو پہنچانا، توحید کے پیغام کو پہنچانا، لیکن فاطمہ کا وہ گھر تھا جو توحید کا پروٹوٹائپ تھا، توحید کا رول ماڈل تھا۔ فاطمہ کے بچے وہ بچے تھے جیسے ہمارے بچے ہونے چاہیے۔ فاطمہ اس کم وقت میں ایک خانوادے کو تشکیل دے کر، ایک فیملی کو بنا کر فاطمہ نے بتایا کہ کیسے اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے، کس طریقے سے قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، کس طریقے سے شکر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر اگر ظلم ہو تو تم ظلم سہو، لیکن فاطمہ جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اپنے احقاق حق کے لیے ظالم کے دربار تک بھی جاتی ہے اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے۔ یہ سب وسیلے ہیں، یہ سب رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان رول ماڈل سے منور کریں۔ ہم فاطمہ کے ماننے والے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شریعت کے دائرے کو پامال کریں۔ ہماری بچیاں، ہماری مائیں اگر فاطمہ کی چاہنے والی اور ماننے والی ہے تو فاطمہ کے بھرم کو روز قیامت رکھے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فاطمہ کی ماننے والی بھی ہیں لیکن اس روز انہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو عزیزو،
اگر ہم واقعاً حق معرفت فاطمہ کا رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آخرت میں وہ منازل ہوں گے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ روز قیامت وارد ہوگی میدان حشر میں تو سامنے فاطمہ کے 70,000 ملائکہ ہوں گے، 70,000 داہنی طرف، 70,000 بائیں طرف، 70,000 پیچھے ہوں گے، اور ایک نور کی سواری پر فاطمہ سوار ہوگی، اور فاطمہ کے پیچھے پیچھے فاطمہ کے شیعہ چلتے جائیں گے۔ عزیزو، واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ آج پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اس رب العزت کو فاطمہ کے حق کا واسطہ دے کر کہیں کہ بار الہا تو واقعاً ہم کو اس طریقے سے بنا دے کہ جس طریقے سے فاطمہ چاہتی ہیں ہمیں روز قیامت دیکھے۔ بار الہا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو فاطمہ کی سیرت اور زینب کی سیرت، ام کلثوم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا ہم سب کو شفاعت فاطمہ نصیب فرما۔ بار الہا ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو بخش دے، اور اگر تو نے بخش دیا ہے تو انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں۔ ایک سورہ فاتحہ تمام جو مومنین موجود ہیں ان کے مرحومین کی ارواح کے لیے، خصوصاً آج کے جو اسپانسرز ہیں ان کے مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل السلام علیکم۔